اللہ تعالیٰ کے اس کلام کے اندر آیات موجود ہے. کسی کی خوشی کے اوپر بھی اگر کوئی بیان کی جائے تو اللہ تعالیٰ کا کلام، پاک پیغمبر علیہ السلام کے فرمان اس پر موجود ہے. یہاں تک کہ ہمارا چلنا پھرنا، بیٹھنا اٹھنا، سیکھنا سکھانا، سونا کھانا پینا، یہ سارے کی ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان اور اطاعت کے مطابق ہو تو ہم کامیاب ہیں. اگر ہم اس کو رواج کا نام دیں گے، اگر ہم اس کو اپنی مرضی کے مطابق کریں گے، وہ کام تو ہو جائے گا لیکن اس کے اندر ہمیں کوئی ثواب اجر نہیں ملے گا. ایک شخص ہے، جس طرح جمعے کا دن ہے، وہ جمعے کے دن غسل تو کرتا ہے لیکن اس غسل کو جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق کیا جائے، غسل بھی ہو جائے گا، اس کو ثواب بھی ملے گا. ایک شخص ہے، وہ وضو کر رہے، سر میں تیل لگا رہے، لیکن اس تیل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق لگایا جائے. تیل تو اس نے لگا دیا لیکن اس اتباع کے وجہ سے اس کو اجر و ثواب بھی ملے گا. گھر کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ، محلے کے اندر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، جہاں جہاں جس طریقے سے جو بھی معاملہ ہو، وہ ہر معاملے کے اندر ہم اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ڈھونڈیں گے تو ضرور ملے گا ہمیں. اگر اس کے مطابق ہم کریں گے تو پھر ہمیں اس کے اوپر اجر و ثواب بھی ملے گا، وہ کام بھی ہو جائے گا. ورنہ کام تو ہو جاتے ہیں لیکن اگر اس کے اندر اتباع نہ ہو تو پھر وہ کام صرف کام ہی رہے گا، اس کے اندر اتباع نہیں ہوگا، اور جب اتباع نہیں ہوگا تو پھر اس پہ ہمیں کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا. صبح سے شام تک ہمارے بہت سارے معاملات ہیں، اس میں ہم کھاتے بھی ہیں، کھانے کے بعد بیت الخلاء کی ضرورت بھی پڑتی ہے. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا دوسرے صحابی کے سامنے پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. تو وہاں پر ایک یہودی آ کر کے کہتا ہے، کیا آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی کاموں کے لیے فارغ ہو گئے کہ ابھی وہ بیت الخلاء تک کی باتیں بھی بتاتے ہیں؟ تو صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا پیغمبر جو ہے وہ ہمارے لیے دین کو کامل اور اکمل کے طور پہ لے کر آیا ہے. وہ یہ نہیں کہ اس میں صرف ایک حصہ ہے اور دوسرے کے لیے انتظار ہوگا، اور نہیں، بلکہ وہ بیت اللہ سے لے کر بیت الخلاء تک سارا کا سارا دین ہمیں سکھا کے جائے گا. پھر قرآن کریم کی یہ آیت گزری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو یہ ساری کی ساری چیزوں کے لیے ہر ایک دین کے ہر ایک نقطے پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کن مشکلات کا سامنا کر کے ہم تک اس دین کو پہنچایا. ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور 1,44,000 کم و بیش صحابہ کرام نے مارے کھائی ہے، اس دین کو بچایا، بچا بچا کر اس امت کے حوالے کیا. لیکن اس امت نے بھی اس دین کو ایک ٹوٹکا بنا دیا. ماں کی گود میں مل گیا نا، جو چیز ماں کی گود میں مل جاتے تو پھر اس کی وہ قدر و قیمت نہیں رہتی ہے. ورنہ آج اگر ہم جائیں فلسطین میں دیکھیں، لبنان، شام، مختلف ممالک میں دیکھیں تو وہاں کلمے کی کیا قیمت ہے، قرآن کی ایک ایک لفظ کی کیا قدر و قیمت ہے. اس لیے کہ ان لوگوں نے اس پر مارے کھائی ہے، ان لوگوں نے اس کی قدر پہچان لی، اس لیے وہ اس کے اوپر جان دینے کو ہتھیلی پہ رکھ کر جان دینے کو تیار بیٹھے. اور مرد تو مرد ہے، خواتین، بوڑھے اور بچے بھی بیٹھے. لیکن جب ہمیں گھر کے اندر ماں کے گود میں یہ ساری چیزیں مل گئی تو پھر ہم نے اس کے اندر اختلافات، نخرے، تماشے، یہ چیزیں شروع کر دیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں وہ مار کھانی نہ پڑی، ہمیں اس دین کے لیے نکلنا نہ پڑا. ہم نے اس دین کو پڑھنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں پہچاننا شروع کر دیا تو پھر ہمارے پاس وہ قدر و قیمت نہ رہی جنہوں نے اس کے لیے مارے کھائی اور اس دین کو ہم تک پہنچایا. اور کل روز قیامت ہم نے رب کے سامنے جا کر اپنے ایک ایک سیکنڈ کا جواب دینا ہوگا ہمیں. اس طرح میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی، اس سے پہلے بھی ایک آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ